ڈائریکٹر آف یوتھ خیبر پختونخوا سائنیپس، خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی اور عائشہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تاریخی سمٹ پیک 2026 بھاڑا گڑھی میں اختتام پذیر ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے صحت کی پالیسیوں اور خصوصی افراد کی شمولیت پر اہم پیش رفت ہوئی۔ 22 مئی سے 24 مئی تک جاری رہنے والے سمٹ کا انعقاد مکمل طور پر طلباء نے کیا، جس میں صوبے بھر سے میڈیکل، انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنس کے 200 سے زائد بہترین طلباء نے شرکت کی تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں اور صحت کے حوالے سے عملی پالیسیاں مرتب کی جا سکے۔ سمٹ کے سب سے اہم جزو بایو ڈیجیٹل کلائمیٹ راؤنڈ ٹیبل تھا، جہاں طلباء، رہنماؤں اور سینئر میڈیکل فیکلٹی نے برابری کی بنیاد پر بیٹھ کر تاریخی باڑا گلی کارڈ کا مسودہ تیار کیا اور اس پر دستخط کی۔ کانفرنس سے پرٹیکولرلی پیک 2026 یہ ہمارے 2 چیپٹرز جو کہ ایکس ارتھ اور ایکس اسٹوڈیو کی کولیبریشن سے بنی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر ہم لوگوں نے یہ ایک ون آف دا فرسٹ انیشیٹو ہے جس میں ہم نے نہ صرف کلائمیٹ چینج پر بات کی ہے بلکہ کلائمیٹ کا جو اثر ہیومن صحت پر ہے پرٹیکولرلی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اس پالیسی دستاویز کے تحت اسپتالوں میں کلینکل گرین آڈٹ اور کلائمیٹ ڈیزیز رجسٹریز کے قیام کو لازمی قرار دیا گیا۔ عمل درآمد کے لیے سائناپس وینگارڈ ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی۔ پیک 2026 کی ایک اور خاص اور قابل فخر بات ہم نوا پروگرام کے ذریعے ایونٹ کو سب کے لیے قابل رسائی بنانا تھا۔ ہم نوا سب کے لیے قابل رسائی پروگرام کے تحت محکمہ امور نوجوان اور کلچر ٹورزم اتھارٹی کے تعاون سے خصوصی طلبہ اور مرج ایریا کے معاون طلبہ نے اس سمت میں شرکت کی۔ سب سے پہلے عائشہ فاؤنڈیشن کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے ہمیں اس ایونٹ میں جو ہے وہ اسپیشلی انوائٹ کیا اور نارمل لوگوں کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ ہمیں انوالو کیا اس ایونٹ میں۔ بہت شکریہ عائشہ فاؤنڈیشن کا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اور بھی بہت سارے کالجز کے، یونیورسٹیز کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے، آپ کی بات چیت ہوتی ہے، تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان طلبہ کو ایکو آرٹ اور نیچر جرنلنگ جیسی سرگرمیوں کا حصہ بنایا گیا اور نیچر آرٹ مقابلوں میں خود گوئی اور سماج سے محروم طالب علم عدنان خان نے اول اور حمیر ایاز نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس دوران رضوان احمد ڈپٹی ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس نے ڈسیبلٹی رائٹس پر، ذبیح اللہ نے مینٹل ہیلتھ ایشوز پر، جبکہ حبیب اللہ اور علی طلحہ نے موسمیاتی تبدیلیوں اور صحت پر ان کے اثرات پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ماحولیاتی مکالمے میں ان طبقات کی آواز بھی شامل ہو جو موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور جنہیں روایتی طور پر کم نمائندگی ملتی ہے۔ 3 روزہ سمٹ کے دوران مختلف علمی اور تحقیقی سرگرمیاں منعقد کی گئی۔ شرکاء نے ریسرچ پیچز، ایکو ڈرلز اور مباحثوں کے مقابلے میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ایک اسٹوڈیو ماڈیولز اور لائیو آرٹ نمائش کے ذریعے کلینکل ڈیٹا اور بصری فن ویژول آرٹ کے درمیان ایک خوبصورت ربط قائم کیا گیا، جس نے پیچیدہ ماحولیاتی تصورات کو آرٹ کے ذریعے اجاگر کیا۔ پروگرام کے اختتام پر عائشہ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن طیبہ بطول نے طلبہ کی کاوشوں کو سراہا اور عزم ظاہر کیا کہ عائشہ فاؤنڈیشن ہر پلیٹ فارم پر خصوصی افراد کی آواز بن کر سامنے آئے گی۔ انہوں نے سائن اپ گلوبل کے چیئرمین احد نذیر اور ان کی ٹیم کو ایک کامیاب پروگرام کی انعقاد پر مبارکباد دی۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی عائشہ فاؤنڈیشن اس طرح کی ایکٹیویٹی ارینج کرتی رہے گی۔ عائشہ فاؤنڈیشن کا کام ہی یہی ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کے رائٹس کے اوپر کام کریں، ان کو معاشرے میں ایک نمایاں مقام دلوائے اور کہیں پہ بھی ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ کسی سے کم ہے۔ طیبہ بطول نے محکمہ امور نوجوان اور کلچر ٹورزم اتھارٹی کا پروگرام کی کامیابی میں تعاون پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر سائن اپ گلوبل کے چیئرمین احد نذیر نے پیک 2027 کا باضابطہ اعلان کیا اور عزم ظاہر کیا کہ اگلے سال یہ سمٹ بالا گلی میں مزید بڑی پیمانے اور وسیع مقاصد کے ساتھ منعقد کیا جائے گا۔